ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں صاحب تفہیم القرآن بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے دور میں، اپنے گراوٹ کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے مناصب، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے، جنہیں آپ پوزیشنز آف ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے جو نااہل تھے، کم ظرف تھے، بد اخلاق، بد دیانت اور بد کردار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب سے خراب ہوتی چلی گئی۔ اب مسلمانوں کو یہاں ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ایسے لوگوں کے سپرد کرنا جو ان امانتوں کو سنبھالنے کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت موجود ہو، جو نیک ہوں، صالح ہوں، صلاحیت اور صالحیت کے حامل ہوں۔ رفقائے گرامی، قومی الیکشنز آیا چاہتے ہیں۔ آئندہ 5 سالوں کے لیے ذمہ داری کے مناصب پر لوگوں کو فائز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ، مفتی اعظم پاکستان اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے بانی، آپ نے آج سے بہت عرصہ پہلے ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک بڑا جامع کتابچہ تحریر فرمایا تھا۔ یہ بصیرت افروز تحریر آنے والے انتخابات میں ہماری رہنمائی کا ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آج جمہوریت کے نام پر انتخابات کا جو کھیل دھونس اور دھاندلی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جس میں حکمران تمام ملکی وسائل کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے اندھا دھند جھونک دیتے ہیں، جس میں حکومت وقت سرکاری مشینری کو گھر کی باندھی بنا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جہاں حکومتی خزانہ الیکشن جیتنے کے لیے بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ عوام سے جمع ہونے والی زکوٰۃ بھی اس مد میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دامنگیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں ایک سادہ لوح ووٹر کو یہ بتانا ایک اہم دینی فریضہ بن جاتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ اور فہم دیا جائے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ کا بلا سوچے سمجھے استعمال یا چند معمولی اغراض کے لیے یا چند دنیاوی مفادات کے حصول کی غرض سے استعمال کس طرح معصیت کا اور گناہ کا باعث بن سکتا ہے، یہ جیتے جی کس طرح انسان کی زندگی کو جہنم کی مثال بنا سکتا ہے، اور پھر آخرت کی بربادی تو لازم ٹھہرتی ہی ٹھہرتی ہے۔ اس کے برعکس ووٹ کا شرعی استعمال کس طرح آپ کی دنیاوی زندگی میں خیر لا سکتا ہے اور کس طرح آخرت میں آپ کے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ آج ہم
اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو اخلاقیات کی مکمل ضد ہیں۔ طاغوتی وسائل استعمال کر کے دنیاوی زندگی کی چند روزہ کامیابیاں تو ضرور حاصل کر لی جاتی ہیں، لیکن آخرت کے برے انجام کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ قرآن کہتا ہے اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ کاش کوئی نکڑی گردنوں کو یہ سمجھائے کہ یہ اسمبلی کی ممبری کا فخر، یہ سرکاری پروٹوکول کے مزے، یہ وزارتوں کے عیش، یہ ہٹو بچوں کے بندوبست، یہ سب اس حیات مستعار کے چند دن کے ٹھاٹھ ہیں۔ بحث موت کی ایک ہچکی ان تمام سے خود بخود دستبردار کروا لے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے ساتھ زندگی کی سرحد سے پار منتقل ہو۔ آج کے دور میں سیاست اس درجے بدنام ہو چکی ہے کہ ایک گالی بن کر رہ گئی ہے۔ سیاست کا نام آتے ہی فوراً ذہن میں دھوکہ دہی، فراڈ، ظلم، ناانصافی یہ تصورات آتے ہیں۔ مالی منفعت، دنیاوی لذات، جاہ طلبی، یہ سب آج کے دور میں سیاست کا دوسرا نام بن کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ ایک شریف آدمی سیاست سے دوری ہی میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ سیاست ایک ایسا کار خیر ہے جس کے ذریعے انسانوں کی سماجی، اخلاقی اور معاشرتی خدمت کی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام نے سیاست کے ذریعے، حکومت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قرآن و سنت کے دستور کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں نکھار پیدا کیا۔ علامہ طرابلسی علیہ رحمہ سیاست کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، سیاست ظالمہ اور سیاست عادلہ۔ سیاست ظالمہ حرام ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جو آج کے دور کی حکومتوں کا چلن ہے کہ لوگوں کے حقوق غصب کر لینا، ان کے مال ہڑپ کر جانا اور اپنے مفادات کی قیمت پر ملکی مفادات کو داؤ پر لگا دینا وغیرہ۔ اس کے برعکس سیاست عادلہ جو نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے مخلوق کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے بندوں کا شریعت پر چلنا آسان بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا سیاست عادلہ میں حصہ لینا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، سیاست فی نفس ہی کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ سیاست اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکیزہ اور خدا خوفی رکھنے والے لوگ آگے بڑھیں اور سیاست ظالمہ کو سیاست عادلہ میں تبدیل کر دیں، طاغوتی نظام کی بیخونی کریں، اللہ کے نظام کو جاری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی سیاست کی بنیاد بنائیں۔ اس طرح خلق خدا کو ظلم سے نجات دلائیں۔ جن عہدوں کے لیے، جن ذمہ داریوں اور ممبریوں کے لیے ہم دوڑتے پھرتے ہیں، یہ در حقیقت بہت بڑی آزمائش ہے۔ طبرانی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز عہدہ ہے جس نے حق کے ساتھ لیا، اور بدترین چیز عہدہ ہے جس نے بغیر حق کے ساتھ لیا، اور ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن حسرت اور ندامت۔ جو شخص کسی اسمبلی کی ممبری کے لیے، کونسلری وغیرہ کے لیے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر 3 باتوں کا دعوے دار ہوتا ہے۔
اول یہ کہ وہ دیانت، امانت اور صداقت کے مطلوبہ معیار پر پورا اترتا ہے۔ دوم یہ کہ وہ جس اسمبلی یا جس بلدیاتی ادارے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے اس کے لیے مطلوبہ قابلیت کا حامل ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے الیکشن کے میدان میں اتر رہا ہے۔ ویسے تو الیکشن میں اترنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود سے مدعی بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کو اس کام کا اہل سمجھ کر آگے کر دیں، نامزد کر دیں، اور یہی ایک مناسب طریقہ کار ہے۔ مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ الیکشن میں کسی امیدوار کو ووٹ دینے کی از روئے قرآن و حدیث چند حیثیتیں متعین فرماتے ہیں۔ ان حیثیتوں کا میں مختصراً آپ سے ذکر کروں گا۔ ووٹ کی پہلی اور بنیادی حیثیت ایک شہادت کی ہے۔ شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا، کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی مطلوبہ قابلیت کا حامل ہے، اور یہ کہ اس میں امانت، دیانت اور صداقت کی صفات موجود ہیں۔ اور اگر جانتے بوجھتے کسی ایسے شخص کو ووٹ دے دیتا ہے جو قابلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ قول الزور یعنی جھوٹی شہادت کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ جھوٹی شہادت اکبر الکبائر میں شامل ہوتی ہے، یعنی بڑے سخت کبیرہ گناہوں میں، ایسے بڑے کبیرہ گناہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جن کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم لوگ بتوں کی گندگی یعنی شرک اور قول الزور جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی سے دور رہو۔ جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 چوٹی کے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کہتے ہیں ہم نے پھر کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو پھر دہرایا، اور 3 دفعہ اس سوال کو دہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 چوٹی کے گناہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 گناہوں کا ذکر فرمایا تو ٹیک کو چھوڑ دیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ان 3 گناہوں کو دہراتے رہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکرار فرمائی، اس قدر دہرایا کہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ الفرقان میں اپنے پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ مفتی محمد شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے، اور اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں شرعاً آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے کے حوالے سے، علم اور عمل
اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل ہے اور باقی دوسرے امیدواروں سے نسبتاً بہتر ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں کہ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا وہ اس سلسلے میں جتنے بھی اچھے یا برے اقدامات کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی۔ آپ بھی اس کے ثواب میں یا اس کے کام کے کرنے سے عذاب میں شریک سمجھے جائیں گے۔ قرآن و سنت کی روح سے نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے۔ اس طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب بلکہ عین شرعی فریضہ ہے۔ ووٹ کی دوسری بنیادی حیثیت ایک سفارش کی ہے۔ ووٹ دینے والا جب بھی ووٹ دے تو ملک اور قوم کے بہترین مفاد کو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاقبت کو بھی سامنے رکھے۔ آج کل ووٹ بکتے ہیں، چند 100 روپے میں دے کر آپ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں یا معمولی اسباب حاصل کر کے ووٹ دیے جاتے ہیں، مثلا سائیکل، سلائی مشین وغیرہ، اور بعض ناقابت اندیش تو محض ایک بریانی کی پلیٹ پر ہی اپنے ووٹ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کوئی مال یا کوئی دنیاوی اسباب لے کر کسی کو ووٹ دینا انتہائی بدترین رشوت ہے اور ایک حرام فعل ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر ووٹ دینے والا کسی ایسے امیدوار کی سفارش کرتا ہے جو فاسق ہو، فاجر ہو، بددیانت ہو، نااہل یا خائن ہو تو اس کے منتخب ہونے کے بعد اس کی ہر خرابی میں وہ ووٹ دینے والا شریک ٹھہرایا جائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ عز و جل ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ شفاعت یا سفارش کی 2 قسمیں ہیں۔ شفاعت حسنہ یعنی اچھے کام میں سفارش کرنا، اس صورت میں سفارش کرنے والے کو اجر عظیم ملتا ہے، اور بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ سفارش اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس شفاعت سیئہ یعنی کسی برے کام پہ سفارش کرنا، اس صورت میں سفارش کرنے والا سفارش کیے جانے والے شخص کے تمام جرائم میں برابر کا شریک ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی اس کی شدید پکڑ ہوگی۔ ووٹ کی تیسری بنیادی حیثیت ایک وکالت کی ہے۔ ووٹر اپنے امیدوار کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، وکیل بناتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ آپ کا امیدوار محض آپ کے حقوق کا نمائندہ یا وکیل نہیں ہے، بلکہ یہ وکالت ایسے حقوق سے متعلق ہے جو پوری قوم کے حقوق ہیں۔ بعض اوقات بلکہ ہمارے ہاں اکثر اوقات ووٹ صرف اس بنا پر دے دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری برادری سے ہے، ہمارے قبیلے خاندان سے ہے، یا یہ کہ یہ ہمارا سردار ہے، یا یہ کہ یاری دوستی کی بنا پر، یا پھر کسی کے کہنے پر دے دیا جاتا ہے کہ چلو اس کا کام بن جائے۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کا نقصان کر بیٹھے۔ رفقائے کرامی، اب ہم آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلائیں گے کہ ووٹ دینا کیوں ضروری ہے۔ ووٹ ڈالنا آپ کا قومی فریضہ بھی ہے اور آپ کا
دینی فریضہ بھی ہے۔ جس طرح جھوٹی شہادت کا دینا حرام ہے، اسی طرح سچی شہادت کا نہ دینا بھی جرم ہے اور حرام ہے۔ سچی شہادت دینا لازم ہے اور ووٹ دینا وجوب کے درجے میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آج وطن عزیز کے معاملات میں جس طرح خرابیاں رہی ہیں، اس میں ایک بڑا کردار ان شرفاء کا ہے، ان صالحین کا ہے جو اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں شریر طبقہ اپنے جیسے لوگوں کو منتخب کر کے ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ ناقابل تلافی نقصان کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پھر قرآن شہادت دینے کے موقع پر شہادت کو نہ دینا ایک بہت بڑا ظلم قرار دیتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ووٹ آپ کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے۔ صاحب کردار امیدوار کے حق میں ایک شہادت ہے، اور میں بڑی صراحت سے کہوں گا کہ وہ نیک اور صالح حضرات جو ووٹ نہیں ڈالتے، وہ ووٹ نہ ڈال کر نااہل حکمرانوں کے چناؤ میں براہ راست شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح ان خرابیوں میں، ان خامیوں میں جو نااہل افراد ملک کی معاملات کو چلاتے ہوئے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں برابر کے حصہ دار بنتے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل پاکستان کے 30 مفتیان کرام نے اجتماعی فتویٰ جاری کرتے ہوئے اہل امیدواروں کو ووٹ دینا فرض اور بد کردار کو ووٹ دینا گناہ اور ووٹ کا استعمال نہ کرنے کو قومی جرم قرار دیا ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ نہ دینے میں بربادی اور اہل امیدوار کو ووٹ دینے میں ہماری فلاح ہے، ہماری نجات ہے، جبکہ خواتین کو ووٹ کے استعمال سے روکنا جرم ہے۔ اگر کسی ووٹر نے جان بوجھ کر قومی اور ملکی مفاد کو پس پش ڈال کر ذاتی غراض کی وجہ سے کسی نااہل، کسی بددیانت امیدوار کو ووٹ دیا تو وہ شخص مقدس امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اسی طرح پاکستان علماء کونسل نے اپنے فتوے میں کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا شرعی ذمہ داری ہے۔ ووٹ نہ ڈالنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ عورت کا ووٹ ڈالنا اس کا لازم حق ہے، اور عورت کیونکہ معاشرے کا 50% سے زائد ہے تو اس کو ووٹ سے روکنا آدھی سے زیادہ آبادی کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا ہے۔ آج معاشرے میں ہم سب لوگ عدل کے متمنی ہیں، انصاف کے خواہاں ہیں، لیکن ہم ظلم کے خلاف رد عمل نہیں دکھاتے۔ جب آپ اپنے ووٹ کی مدد سے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے باوجود آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرنے گھر سے نہیں نکلتے، تو جان لیجئے کہ یہ ظالم کی پشت پناہی شمار کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ اناس بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشی مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ کہ اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم کو تقویت پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا جبکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔
تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ آپ کا ووٹ ایک قابل اور دیانتدار شخص کا ہی حق ہے۔ رفقائے کرامی، آج کا میڈیا ہمیں سب کچھ دستاویزی ثبوت کے ساتھ دکھا رہا ہے۔ مختلف لیکس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، وکی لیکس ہیں، پاناما لیکس، ڈان لیکس، یہ سب کھلے ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ عدالتوں نے حکمرانوں کو خیانت کا مجرم قرار دے دیا ہے، لیکن ہماری عوام کو کیا کہیے؟ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو میرا ووٹ تو بس فلاں ہی کے لیے ہے۔ وہ اگر کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو میں کھمبے کو ووٹ دوں گا۔ اب اس عقل پر، اس سوچ پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے پاس دل ہیں مگر یہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ رفقائے گرامی، کچھ بات دین اور سیاست کے حوالے سے بھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کو قائم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اللہ کے نبی اور سربراہ مملکت تھے۔ خلافت راشدہ کے 30 سال اس میں دیکھا جائے تو دین اور سیاست بالکل یکجا تھے، ان میں مکمل ہم آہنگی تھی۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت سے انحراف کر کے بادشاہت کے دنیاوی اصولوں کو اپنایا گیا تو دین اور سیاست میں تفریق کا آغاز ہوا، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین اور سیاست میں یہ فرق گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا۔ دین کا علم رکھنے والے حجروں میں سمٹتے چلے گئے اور دین سے بے خبر لوگ سلطنتوں اور حکومتوں کے مالک بن کر دنیا کے فوائد اور لذائذ سمیٹنے میں لگ گئے۔ دین و سیاست کی علیحدگی کا تصور ہمارے ذہنوں میں اس قدر مضبوط کر دیا گیا، اس قدر راسخ کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا کہ اگر صالح اور دیندار طبقہ سیاست میں آئے تو کہا جاتا ہے کہ صاحبو آپ کہاں اس گند میں آ گئے، ان بکھیڑوں میں مت پڑیے، بس مسجدوں میں رہیے، حجروں میں جائیے، خانقاہوں میں بیٹھیے، اللہ اللہ کیجیے۔ اس کے برعکس جو دنیا دار ہیں، اہل سیاست ہیں، جب وہ مکر و دجل کرتے ہیں، جب وہ فریبیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کے مرتکب ہوتے ہیں، منافقت اور کاسہ لیسی کرتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارے یہ تو سیاست ہے، سیاست میں تو یہ سب چلتا ہے۔ تو بھائیوں، ان حالات میں قابل، دیانتدار، دیندار اور معتدل لوگ انتخابات کو چھوڑ کر، انتخابات سے لا تعلق ہو کر اگر گھر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سربراہی کے لیے، اپنی حکومت کے معاملات چلانے کے لیے میدان ان لوگوں کے لیے بالکل صاف کر کے رکھ دیا ہے جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، غاصب ہیں، نااہل ہیں۔ اور پھر یہ شکوہ نہ کیا جائے کہ ہمارے حکومتی سربراہ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں، ملک کو بدحالی کی راہ پر ڈال دیا، پھر یہ تمام شکوے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہی تھے جنہوں نے سیاست کے میدان کو ان فتنہ پروروں کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ بلکہ ہم یاد رکھیے، معاملہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اس سارے ظلم کا، اس سارے فتنہ و فساد کا، اس دینی اور اخلاقی تباہی کا وبال ان پر بھی آئے گا، اور اگر دور تر نظر دوڑائیں تو ان کی نسلوں کو بھی یہ وبال بھگتنے پڑیں گے جنہوں نے ان لوگوں کے لیے سیاست میں حصہ نہ لے کر میدان کو خالی چھوڑ دیا۔ عزیز بھائیوں، ذہن میں رکھیے، ایک ایک ووٹ انتہائی اہم ہے۔
ایک ایک ووٹ انتہائی قیمتی ہے۔ ہم میں سے بعض محض یہ سوچ کر ووٹ ڈالنے نہیں جاتے کہ اس حلقے میں 70-80 ہزار لاکھ ووٹ پڑیں گے، اگر میرا ایک ووٹ نہ گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ ذرا غور کیجئے کہ اگر وہاں کے ہر شخص کی یہی سوچ بن جائے تو پھر ایک ووٹ بھی کاسٹ نہ ہو پائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ان پڑھ، ایک جاہل شخص کا ووٹ بھی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ختم ہونے والی خرابی کا باب کھول سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے ووٹ کی قدر کا، اپنے ووٹ کی قیمت کا احساس کیجیے۔ ہم میں ایک اور منفی سوچ یہ ہے کہ کسی نیک اور قابل شخص کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ کیوں ضائع کیا جائے، اس نے کون سا جیت جانا ہے۔ یاد رہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس بارے میں باقاعدہ شرعی احکامات ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں موزوں ترین شخص کو ووٹ دے کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے۔ اس کی فتح یا شکست کا ووٹ کے ڈالنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں انتخابات کو حکومت اور منصب کے حصول کی نیت سے لڑا جاتا ہے۔ اقتدار کی ہوس، جاہ و حشمت کے لیے لڑا جاتا ہے۔ اور مزید خرابی یہ کہ اب حکمرانی کو موروثیت کی شکل دی جا رہی ہے۔ خاوند کے بعد بیوی یا بیوی کے بعد خاوند اور پھر باپ کے بعد اولاد اور پھر رشتہ دار۔ جان لیجئے کہ اسلام کی روح سے حکومت اور اقتدار کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ہے۔ یہ ذمہ داری اسی کو سونپنی چاہیے جو اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہو، جو اس بھاری امانت کو اٹھانے کی سکت رکھتا ہو۔ ہمارے اسلاف حکومت و اقتدار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، بچنے کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ اپنے جلیل القدر صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خلافت کے لیے نامزد کرتے جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ایک تاریخی جملہ ہے۔ فرمایا کہ ذمہ داری کا طوق خطاب کے خاندان میں بس ایک ہی شخص یعنی عمر بن خطاب کے گلے میں پڑ گیا، بس یہی کافی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے گلے کو اس ذمہ داری سے گراں بار نہیں کرنا چاہتا۔ یاد رکھیے کہ جو شخص انتخاب محض اقتدار کی حرص کے لیے لڑتا ہے یا ذاتی مفاد کے لیے لڑتا ہے یا کوئی آن بان، کوئی شان دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایسے شخص سے کبھی فلاح برآمد نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص لازماً خود غرضی میں، بدعنوانیوں میں مبتلا ہوگا۔ ایسے شخص سے لازماً برائیوں کا استار ہوگا، اور پھر یہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی بنیاد بنتے ہیں۔ مفتی تقی احمد عثمانی حفظ اللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے سربراہ رہے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے اور اہمیت کے حوالے سے ان کے چند فرمودات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ووٹ بلا شبہ ایک شہادت ہے۔ قرآن و سنت کے تمام احکامات اس پر بھی جاری ہوتے ہیں، لہٰذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دینداری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی محض یہ دینداری ہی نہیں، یہ آپ پر لازم ہے۔ ملک کے مروجہ نظام میں ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور ہر فرد کا شرعی، اخلاقی، قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو اتنی ہی توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے جس کا فی الواقع وہ مستحق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے مسئلے کو ہرگز یوں نہ سمجھا جائے کہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یقین رکھیے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی کہ اس نے اپنی شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری سے کیا ہے۔
شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے۔ جس طرح جھوٹی گواہی کا دینا حرام ہے اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ آخر میں خلاصہ گفتگو کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ ووٹ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنا ہمارا دینی اور قومی فریضہ ہے۔ اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے نمائندے کے انتخاب میں پوری کوشش کی جائے کہ آپ کا نمائندہ اس نمائندگی کا اہل ہو۔ آپ کا ووٹ ایک گواہی ہے اور گواہی سچی ہونی چاہیے۔ آپ کا ووٹ ایک وکالت نامہ ہے اور آپ کا وکیل اہل ترین شخص ہونا چاہیے۔ آپ کا ووٹ ایک سفارش ہے اور سفارش ہمیشہ کسی اچھے انسان ہی کی کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے صحیح گواہی نہیں دی یا صحیح شخص کو اپنا وکیل نہیں بنایا یا اچھے شخص کی سفارش نہیں کی تو آپ اس کے پورے ذمہ دار ہیں اور قیامت میں اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صاحب اختیار نے یہ جاننے کے باوجود کہ منصب کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود ہے، پھر اس نے کسی جاہل اور خائن کو عامل بنایا تو اس نے اللہ کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ آخر میں اللہ عز و جل کے اس قرآن حکم پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ کے اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون مت کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔